قلب بالحق تعلق وبغير تعلق يبكي يسأل حالكه. حامداً و مصلیاً اما بعد. حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی. یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے. قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تقریباً 9 جگہ پر تذکرہ ملتا ہے. قوم عاد کو عاد اولا، قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود فن تعمیر کے اندر ید طولہ رکھتی تھی. پہاڑوں کو خراش کے تراش کے بڑے بڑے محلات ان میں تعمیر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح و بقا، عروج و ارتقاء کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو بت پرستی سے اور اپنی نبوت کے انکار سے روکا تو قوم کے سرداروں اور وڈیروں نے بغاوت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ معجزہ طلب کیا اور یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے سامنے ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان لڑکھڑاتی ہوئی زمین پہ گرے اور وہ پھٹے اور اس میں سے ہنہناتی ہوئی اونٹنی باہر آئے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. قوم کے سرداروں کی موجودگی میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر کی بڑی چٹان لڑکھڑاتی ہوئی گری اور اس میں سے گابن اونٹنی ہنہناتی ہوئی نمودار ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے وڈیروں اور سرداروں کو کہا کہ یہ اللہ سے نشانی تم نے مانگ کے طلب کی ہے، اس کی نہ قدری نہ کرنا. لیکن قوم کے افراد میں خدار ابن صالح ایک بدبخت شخص تھا. اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو ناقۃ اللہ اونٹنی تھی اس کے پاؤں کاٹ دیے اور اس کو قتل کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے وڈیروں کو یہ بات پہلے سمجھائی تھی کہ اللہ کی نشانی تم مانگ کر لے رہے ہو، اگر اس کی نہ قدری کرو گے پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. عذاب کی متعدد صورتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں. عذاب کی ابتدا زلزلے سے اور دہشت ناک چیخ سے ہوئی اور پھر آخر کے اندر ان پر بجلی کی کڑک اتری اور اس کڑک کی وجہ سے یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی تھی. تقریباً 1500 گھرانے اجڑے. 120 کے قریب افراد وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے. حضرت صالح علیہ السلام 280 برس کی عمر پا کر انہوں نے رحلت فرمائی اور ان کے جائے وفات کے بارے میں 3 اقوال ہیں. ایک قول یہ کہ فلسطین کے شہر رملہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام مدفون ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے مکہ مکرمہ میں ان کی قبر موجود ہے اور تیسرا قول یہ حضر موت ایک جگہ ہے، وہاں حضرت صالح علیہ السلام کو مدفون کیا گیا، دفن کیا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی ان پہ خرب و رحمتیں ہوں، خرب و سلام ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.